بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کمال مقصود یہ ہے کہ اقتضاءات بشریہ سب بدرجہ کمال موجود ہوں، پھر مستقل رہے کہ شریعت سے تجاوز نہ ہو۔ فرمایا کہ شہوات دنیا موجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں۔ ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے، اندھا نظر بد نہ کرے تو کیا کمال ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک اور اس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو، پھر بھی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ان دو ملفوظات کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر بشری تقاضے بدرجہ کمال کے اوپر موجود ہوں، پھر بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ جی میرے اندر تو شہوت ہو ہی نہ تو تب میں نیک بن جاؤں گا، بھئی یہ تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان کے اندر شہوت کا تقاضا ہے، پھر انسان غلط جگہ پر اپنی شہوت کو پورا نہ کرے۔ مثال بھی دے دی کہ دیکھو اگر پردہ زنا نہیں کرتا تو اب آپ کہیں جی پردے نے بہت کمال کر دیا ہے، جی وہ تو بالکل زنا نہیں کرتا۔ اچھا جی ایک اندھا ہے، اندھا بد نظری نہیں کرتا تو بہت کمال ہو گیا۔ گونگا ہے جی وہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ بہرا ہے وہ جی کسی کی غیبت سنتا ہی نہیں ہے کان سے جو ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ تھا کہ یہ سب انسان کے پاس انسان کا گناہ کا تقاضا بھی ہو اور پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، یہ کمال کہلائے گا۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر اللہ نے نہ بھوک کا مادہ رکھا، نہ پیاس کا رکھا، نہ ان کے لیے شہوت کی وہ رکھی، لیکن انسان کو کیا کیا گیا؟ انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، شہوت کا تقاضا بھی اس کے اندر ہوگا، اور انسان اگر اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا تو یہ انسان فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ جی میرے اندر تو بالکل کوئی گناہ کا تقاضا ہی ختم ہو جائے۔ بھئی گناہ کا تقاضا تو کوئی بری بات نہیں تھی، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا تھا، یہ برا ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ جی بد نظری کر لوں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے بد نظری اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ کا حکم ہے کہ نظریں جو ہے وہ نیچی رکھو۔ اب آپ کے دل کے اندر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نور پیدا ہوگا۔ آپ کا زبان سے دل کر رہا ہے کہ بھئی میں کسی کی غیبت کر لوں، اور ہو رہا ہے کہ جی کر لو کر لو کر لو، پھر آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے۔ تو ہر چیز کے تقاضا، یہ جو تقاضے ہوتے ہیں یہ برے نہیں ہیں، ان تقاضوں کے اوپر غلط جگہ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی میں شہوت زیادہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اگر اب جائز موقع کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو گناہ کا کام ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں جی بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جی بندے کو نہ بھوک لگتی ہو، نہ پیاس لگتی ہو، نہ اس کو نیند آتی ہو، کوئی جو ہے مطلب یہ ہے کہ ما فوق الفطرت لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ بن جائے گا نا تو اس کا مطلب ہے یہ بزرگ بن گیا، حالانکہ یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے۔ بزرگی کا معیار تو یہ ہے کہ بندہ شریعت کا پابند ہو، ہر موقع کے اوپر دیکھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے اندر بھی گناہ کا اگر تقاضا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے روکتا ہے۔ اب ایک اندھا آپ کو بتانے لگے دیکھو بد نظری سے ایسے بچا جاتا ہے، بد نظری سے یوں کر کے بچ جاؤ ایسا، تو آپ کہیں گے بھئی اس کو کیا پتا کہ بد نظری کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، موقع بھی ہو اس کے پاس، بد نظری کر بھی سکتا ہو اور وہ اپنے آپ کو روکے، اب وہ جب کسی کو بولے گا تو انشاءاللہ اس کی بات کے اندر بھی کیا ہوگا؟ ایک اثر ہوگا کہ بھئی یہ بھی تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، یہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی تمنائیں نہ کریں، تمنا یہ کریں کہ یا اللہ سے دعا جو کیا کریں، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ آپ یہ دعا کریں یا اللہ مجھے بھوک ہی نہ لگا کرے، مجھے پیاس ہی نہ لگا کرے، میری جو شہوت ہے وہی ختم ہو جائے۔ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے،
یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے کیا کیجئے، جو بھی جائز موقع ہیں، جس جگہ پہ جائز موقع ہیں، اللہ آپ نے جتنی مجھے قوتیں عطا کی ہیں مجھے جائز موقعوں پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جتنے بھی ناجائز موقع ہیں ان سے یا اللہ میری حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔